ملا نصر الدین کے قصے۔ ایک بار ملا نصر الدین کو پروچن دینے کے لیے آمنترت کیا گیا۔ ملا سمے سے پہنچے اور اسٹیج پر چڑھ گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں میں کیا بتانے والا ہوں؟ ملا نے پوچھا۔ نہیں، بیٹھے ہوئے لوگوں نے جواب دیا۔ یہ سن ملا ناراض ہو گئے۔ جن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا بولنے والا ہوں، میری ان کے سامنے بولنے کی کوئی اچھا نہیں ہے، اور ایسا کہہ کر وہ چلے گئے۔ اپستھت لوگوں کو تھوڑی شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اگلے دن پھر سے ملا نصر الدین کو بلاوا بھیجا۔ اس بار بھی ملا نے وہی پرشن دہرایا۔ کیا آپ جانتے ہیں میں کیا بتانے والا ہوں؟ ہاں، کورس میں اتر آیا۔ بہت اچھے، جب آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں تو بھلا دوبارہ بتا کر میں آپ کا سمے کیوں برباد کروں؟ اور ایسا کہتے ہوئے ملا وہاں سے نکل گئے۔ اب لوگ تھوڑا کرودھت ہو اٹھے اور انہوں نے ایک بار پھر ملا کو آمنترت کیا۔ اس بار بھی ملا نے وہی پرشن کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں میں کیا بتانے والا ہوں؟ اس بار سبھی نے پہلے سے یوجنا بنا رکھی تھی، اس لیے آدھے لوگوں نے کہا ہاں اور آدھے لوگوں نے نہ میں اتر دیا۔ ٹھیک ہے، جو آدھے لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا بتانے والا ہوں وہ باقی کے آدھے لوگوں کو بتا دیں۔ پھر کبھی کسی نے ملا کو نہیں بلایا۔ ملا بنے کمیونسٹ۔ ایک بار خبر پھیلی کہ ملا نصر الدین کمیونسٹ بن گئے ہیں۔ جو بھی سنتا اسے آشچریہ ہوتا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ملا اپنی چیزوں کو لے کر کتنے پازیٹیو ہیں۔ جب ان کے پرم متر نے یہ خبر سنی تو وہ ترنت ملا کے پاس پہنچا۔ متر: ملا، کیا تم جانتے ہو کمیونزم کا مطلب کیا ہے؟ ملا: ہاں، مجھے پتا ہے۔ متر: کیا تمہیں پتا ہے اگر تمہارے پاس 2 کار ہیں اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے تو تمہیں اپنی ایک کار دینی پڑے گی؟ ملا: ہاں، اور میں اپنی اچھا سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ متر: اگر تمہارے پاس 2 بنگلے ہیں اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں تو تمہیں اپنا ایک بنگلہ دینا ہوگا؟ ملا: ہاں، اور میں پوری طرح سے دینے کو تیار ہوں۔ متر: اور تم جانتے ہو اگر تمہارے پاس 2 گدھے ہیں اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں تو تمہیں اپنا ایک گدھا دینا پڑے گا؟ ملا: نہیں، میں اس بات سے مطلب نہیں رکھتا، میں نہیں دے سکتا، میں بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ متر: پر کیوں؟ یہاں بھی تو وہی ترک لاگو ہوتا ہے۔ ملا: کیونکہ میرے پاس کار اور بنگلے تو نہیں ہیں، پر 2 گدھے ضرور ہیں۔ ملا اور پڑوسی۔ ایک پڑوسی ملا نصر الدین کے دوار پر پہنچا۔ ملا اس سے ملنے باہر نکلے۔ ملا: کیا تم آج کے لیے اپنا گدھا مجھے دے سکتے ہو؟ مجھے کچھ سامان دوسرے شہر پہنچانا ہے۔ ملا اسے اپنا گدھا نہیں دینا چاہتا تھا، پر صاف صاف منع کرنے سے پڑوسی کو ٹھیس پہنچتی، اس لیے انہوں نے جھوٹ کہہ دیا۔ مجھے معاف کرنا، میں نے تو آج صبح ہی اپنا گدھا کسی اور کو دے دیا ہے۔ ملا نے ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اندر سے ڈھینچو ڈھینچو کی آواز آنے لگی۔ لیکن ملا گدھا تو اندر بندھا چلا رہا ہے۔ پڑوسی نے چونکتے ہوئے کہا، تم کس پر یقین کرتے ہو؟ ملا بنا گھبرائے بولے، گدھے پر یا اپنے ملا پر؟ پڑوسی چپ چاپ واپس چلا گیا۔ تابوت۔ ایک استھان پر کئی مسلم دھرم گرو ایکتر ہوئے اور کئی وشیوں پر چرچا کرتے کرتے ان میں اس بات پر وواد ہونے لگا کہ شو یاترا کے دوران تابوت کے دائیں
اور چلنا چاہیے یا بائیں اور چلنا چاہیے؟ اس بات پر سموہ دو بھاگوں میں بٹ گیا۔ آدھے لوگوں کا کہنا تھا کہ تابوت کے بائیں اور چلنا چاہیے، جبکہ باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ بائیں اور چلنا چاہیے۔ انہوں نے ملا نصر الدین کو وہاں آتے دیکھا اور اس سے بھی اس وشے پر اپنی رائے دینے کے لیے کہا۔ ملا نے ان کی بات کو غور سے سنا اور پھر ہنستے ہوئے کہا، تابوت کے دائیں اور چلو یا بائیں اور چلو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تابوت کے بھیتر مت رہو۔ ملا نصر الدین کی حاضر جوابی۔ ایک بار ملا نصر الدین نے ایک آدمی سے کچھ ادھار لیا تھا۔ ملا سمے پر ادھار چکا نہیں پایا اور اس آدمی نے اس کی شکایت بادشاہ سے کر دی۔ بادشاہ نے ملا کو دربار میں بلایا۔ ملا بے فکری کے ساتھ دربار پہنچا۔ ملا کے دربار پہنچتے ہی وہ آدمی بولا، بادشاہ سلامت، ملا نے بہت مہینے پہلے مجھ سے 500 دینار بطور قرض لیے تھے اور اب تک نہیں لوٹائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ بنا کسی دیری کے مجھے میرا ادھار واپس دلایا جائے۔ یہ سننے کے بعد ملا نے جواب میں کہا، حضور، میں نے ان سے پیسے لیے تھے، میں یہ بات مانتا ہوں اور میں ادھار چکانے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ اگر ضروری پڑی تو میں اپنی گائے اور گھوڑا دونوں بیچ کر بھی ان کا ادھار چکاؤں گا۔ تبھی وہ آدمی بولا، یہ جھوٹ کہتا ہے حضور، اس کے پاس نہ تو کوئی گائے ہے اور نہ ہی کوئی گھوڑا، ارے اس کے پاس نہ تو کھانے کو ہے اور نہ ہی ایک پھوٹی کوڑی ہے۔ اتنا سنتے ہی ملا نصر الدین بولا، جہاں پناہ، جب یہ جانتا ہے کہ میری حالت اتنی خراب ہے تو میں ایسے میں جلدی اس کا ادھار کیسے چکا سکتا ہوں؟ جب میرے پاس کھانے کو ہی نہیں ہے تو میں ادھار دوں گا کہاں سے؟ بادشاہ نے یہ سنا تو معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اپنی حاضر جوابی سے ملا نصر الدین ایک بار پھر بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگلی پھول۔ سردیوں کا پورا موسم نصر الدین نے اپنے باغیچے کی دیکھ ریکھ میں بتایا۔ بسنت آتے ہی ہر طرف من موہک پھولوں نے اپنی چھٹا بکھیری۔ بہترین گلابوں اور دوسری شاندار پھولوں کے بیچ نصر الدین کو کچھ جنگلی پھول بھی جھانکتے دکھ گئے۔ نصر الدین نے ان پھولوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کچھ دنوں کے بھیتر وہ جنگلی پھول اور کھرپتوار پھر سے اگ آئے۔ نصر الدین نے سوچا، کیوں نہ انہیں کھرپتوار دور کرنے والی دوا کا چھڑکاؤ کر کے نشٹ کر دیا جائے، لیکن کسی جانکار نے نصر الدین کو بتایا کہ ایسی دوائیں اچھے پھولوں کو بھی کچھ حد تک نقصان پہنچائیں گی۔ نراش ہو کر نصر الدین نے کسی انوبھوی مالی کی صلاح لینے کا طے کیا۔ یہ جنگلی پھول، یہ کھرپتوار، مالی نے کہا، یہ تو شادی شدہ ہونے کی طرح ہے۔ جہاں بہت سی باتیں اچھی ہوتی ہیں تو کچھ انچاہی دقتیں اور تکلیفیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ نصر الدین نے پوچھا۔ تم اگر انہیں پیار نہیں کر سکتے ہو تو بس نظر انداز کرنا سیکھو۔ ان چیزوں کی تم نے کوئی خواہش تو نہیں کی تھی، لیکن اب وہ تمہارے باغیچے کا حصہ بن گئی ہیں۔ مصیبت۔ نصر الدین ایک شام اپنے گھر سے نکلا۔ اسے کنہیں متروں کے گھر اسے ملنے جانا تھا۔ وہ چلا ہی تھا کہ دور گاؤں سے اس کا ایک دوست جلال آ گیا۔ نصر الدین نے کہا،
تم گھر میں ٹھہرو، میں ضروری کام سے 2-3 متروں کو ملنے جا رہا ہوں اور لوٹ کر تم سے ملوں گا۔ اگر تم تھکے نہ ہو تو میرے ساتھ تم بھی چل سکتے ہو۔ جلال نے کہا، میرے کپڑے سب دھول مٹی سے سن گئے ہیں، اگر تم مجھے اپنے کپڑے دے دو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تمہارے بغیر یہاں بیٹھ کر میں کیا کروں گا؟ اسی بہانے میں بھی تمہارے متروں سے مل لوں گا۔ نصرالدین نے اپنے سب سے اچھے کپڑے جلال کو دے دیے اور وہ دونوں نکل پڑے۔ جس پہلے گھر وہ دونوں پہنچے وہاں نصرالدین نے کہا، میں ان سے آپ کا پریچے کرا دوں، یہ ہیں میرے دوست جلال، اور جو کپڑے انہوں نے پہنے ہیں وہ میرے ہیں۔ جلال یہ سن کر بہت حیران ہوا، اس سچ کو کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی۔ باہر نکلتے ہی جلال نے کہا، کیسی بات کرتے ہو نصرالدین، کپڑوں کی بات اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو دوسرے گھر میں کپڑوں کی کوئی بات مت اٹھانا۔ وہ دوسرے گھر پہنچے۔ نصرالدین نے کہا، ان سے پریچے کرا دوں، یہ ہیں میرے پرانے متر جلال، رہی کپڑوں کی بات سو ان کے ہی ہیں، میرے نہیں ہیں۔ جلال پھر حیران ہوا۔ باہر نکل کر اس نے کہا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس بات کو اٹھانے کی کوئی کیا ضرورت تھی کہ کپڑے کس کے ہیں اور یہ کہنا بھی ان کے ہی ہیں؟ شک پیدا کرتا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نصرالدین نے کہا، میں مشکل میں پڑ گیا ہوں، وہ پہلی بات میرے من میں گونجتی رہ گئی، اس کی پرتکریا ہو گئی ہے، سوچا کہ غلطی ہو گئی، میں نے کہا کپڑے میرے تو میں نے کہا سدھار کر لوں، کہہ دوں یہ کپڑے انہی کے ہیں۔ جلال نے کہا، اب دھیان رکھنا کہ اس کی بات ہی نہ اٹھے، یہ بات یہیں ختم ہونی چاہیے۔ وہ تیسرے متر کے گھر پہنچے۔ نصرالدین نے کہا، یہ ہیں میرے دوست جلال، رہی کپڑوں کی بات سو اٹھانا اچت نہیں ہے۔ نصرالدین نے جلال سے پوچھا، ٹھیک ہے نا، کپڑوں کی بات اٹھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کپڑے کسی کے بھی ہوں ہمیں کیا لینا دینا، میرے ہوں یا ان کے ہوں، کپڑوں کی بات اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ باہر نکل کر جلال نے کہا، اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں جا سکوں گا، میں حیران ہوں، تم ہو کیا رہا ہے؟ نصرالدین بولا، میں اپنے ہی جال میں پھنس گیا ہوں، میرے بھیتر جو میں کر بیٹھا اس کی پرتکریائیں ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ دونوں باتیں بھول سے ہو گئی ہیں کہ میں نے اپنا کہا اور پھر تمہارا کہا، تو میں نے طے کیا کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہی سوچ کر بھیتر گیا تھا، لیکن بار بار یہ ہونے لگا کہ یہ کپڑوں کی بات کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ان دونوں کی پرتکریا یہ ہوئی کہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، اور جب نکل گیا تو سمجھنا ضروری ہو گیا کہ کپڑے کسی کے بھی ہوں کیا لینا دینا۔ یہ تو نصرالدین جس مصیبت میں پھنس گیا ہوگا، بیچارہ، پوری منوشیہ جاتی ایسی مصیبت میں پھنسی ہے، ایک غلط سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس غلط سلسلے کے ہر قدم پر اور غلطی بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا ہم اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بات اتنی ہی الجھتی چلی جاتی ہے۔ ملا کا کرتا۔ ملا نصرالدین نے نیا کرتا بنوانے کے لیے پیسے جمع کیے، بڑے جوش اور خروش سے وہ درزی کی دکان پر گیا۔ ناپ لینے کے بعد درزی نے کہا، 1 ہفتے کے بعد آئیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا کرتا تیار ملے گا۔ ہفتے بھر کے انتظار کے بعد ملا دکان پر گیا۔
درزی نے کہا، کام میں کچھ دیر ہو گئی، اللہ نے چاہا تو آپ کا کرتا کل تک تیار ہو جائے گا۔ اگلے دن ملا پھر دکان پر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی درزی نے کہا، معاف کریے، ابھی کچھ کام باقی رہ گیا ہے، بس ایک دن کی مہلت اور دے دیں، اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کا کرتا تیار ہو جائے گا۔ تم تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں اور کتنی دیر لگے گی؟ ملا نے من مسور کر کہا، اگر تم اللہ کو اس سے الگ رکھو۔ شریف چور۔ ایک رات ملا نصرالدین کا گدھا چوری ہو گیا۔ اگلے دن ملا نے گدھے کے بارے میں پڑوسیوں سے پوچھ تاچھ کی۔ چوری کی خبر سن کر پڑوسیوں نے ملا کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا، تم نے رات کو استبل کا دروازہ کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ دوسرے نے کہا، تم نے رات کو چوکسی کیوں نہیں برتی؟ تم ہوشیار رہتے تو چور گدھا نہیں چرا پاتا۔ تیسرے نے کہا، تم گھوڑے بیچ کر سوتے ہو، تبھی تمہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ جب چور استبل کی کنڈی سرقا کر گدھا لے گیا۔ یہ سب سن کر ملا نے فنفناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائیو، جیسا کہ آپ سبھی صحیح فرماتے ہیں، سارا قصور میرا ہے اور چور بیچارہ تو پورا پاک صاف ہے۔ عقل مندی۔ نصرالدین اپنے گھر کے باہر روٹیوں کے ٹکڑے بکھیر رہا تھا۔ اسے یہ کرتا دیکھ ایک پڑوسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو ملا؟ شیروں کو دور رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، ملا نے کہا، لیکن اس علاقے میں تو ایک بھی شیر نہیں ہے۔ پڑوسی نے حیرت سے کہا۔ ملا بولا، طریقہ واقعی کارگر ہے، نہیں کیا؟ رسی۔ ایک صوفی رہسیہ وادی نے ملا نصرالدین اور اس کے ایک شاگرد کا راستہ روک لیا، یہ جانچنے کے لیے کہ ملا کے بھیتر آتمک جاگرتی ہو چکی ہے یا نہیں۔ صوفی نے اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی اور اشارہ کیا۔ اس اشارے سے صوفی یہ پردرشت کرنا چاہتا تھا کہ ایک ہی ستیہ نے سمپورن جگت کو آباد کر رکھا ہے۔ ملا کا شاگرد عام آدمی تھا۔ وہ صوفی کے اس سنکیت کو سمجھ نہیں سکا۔ اس نے سوچا، یہ آدمی پاگل ہے، ملا کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ صوفی کا یہ اشارہ دیکھ کر ملا نے اپنے جھولوں سے رسی کا ایک گچھا نکالا اور آدمی شاگرد کو دے دیا۔ شاگرد نے سوچا، ملا واقعی سمجھدار ہے، اگر پاگل صوفی ہم پر حملہ کرے گا تو اسے اس رسی سے باندھ دیں گے۔ صوفی نے جب ملا کو رسی نکالتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ ملا کہنا چاہتا ہے کہ منشیہ کی چھدر بدھی ستیہ کو باندھ کر رکھنے کا پریاس کرتی ہے، جو آکاش پر رسی لگا کر چڑھنے کے سمان ہی ویرتھ اور اسمبھو ہے۔ ملا نصرالدین کے گرو کی مزار۔ ملا نصرالدین عبادت کی نئی ودھیوں کی تلاش میں نکلا۔ اپنے گدھے پر زین کس کر وہ بھارت، چین، منگولیا گیا اور بہت سے گیانیوں اور گروؤں سے ملا، پر اسے کچھ بھی نہیں جچا۔ اسے کسی نے نیپال میں رہنے والے ایک سنت کے بارے میں بتایا۔ وہ نیپال کی اور چل پڑا۔ پہاڑی راستوں پر نصرالدین کا گدھا
تھکان سے مر گیا۔ نصرالدین نے اسے وہیں دفن کر دیا اور اس کے دکھ میں رونے لگا۔ کوئی ویکتی اس کے پاس آیا اور اس سے بولا، مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں کسی سنت کی کھوج میں آئے تھے، شاید یہیں ان کی قبر ہے اور آپ ان کی مرتیو کا شوق منا رہے ہیں۔ نہیں، یہاں تو میں نے اپنے گدھے کو دفن کیا ہے جو تھکان کے کارن مر گیا۔ ملا نے کہا، میں نہیں مانتا، مرے ہوئے گدھے کے لیے کوئی نہیں روتا۔ اس استھان میں ضرور کوئی چمتکار ہے جسے تم اپنے تک ہی رکھنا چاہتے ہو۔ نصرالدین نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ وہ آدمی ہی گاؤں تک گیا اور لوگوں کو دوانگت سنت کی قبر کے بارے میں بتایا کہ وہاں لوگوں کے روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مجمع لگ گیا۔ سنت کی چمتکاری قبر کی خبر پورے نیپال میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ وہاں آنے لگے۔ ایک دھنک کو لگا کہ وہاں آ کر اس کی منوکامنا پورن ہو گئی ہے، اس لیے اس نے وہاں ایک شاندار مزار بنوا ہی دی جہاں نصرالدین نے اپنے گرو کو دفن کیا تھا۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر نصرالدین نے وہاں سے چل دینے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اس سب سے وہ ایک بات تو بخوبی سمجھ گیا کہ جب لوگ کسی جھوٹ پر یقین کرنا چاہتے ہیں تب دنیا کی کوئی طاقت ان کا بھرم توڑ نہیں سکتی۔ پرمپرا ملا نصرالدین۔ کئی لوگوں کی بھیڑ میں ملا نصرالدین نماز ادا کرنے کے دوران آگے جھکا۔ اس دن اس نے کچھ اونچا کرتا پہنا ہوا تھا۔ آگے جھکنے پر اس کا کرتا اوپر چڑھ گیا اور اس کی کمر کا نچلا حصہ جھلکنے لگا۔ ملا کے پیچھے بیٹھے آدمی کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا، اس لیے اس نے ملا کے کرتے کو تھوڑا نیچے کھینچ دیا۔ ملا نے فوراً اپنے آگے بیٹھے آدمی کا کرتا نیچے کھینچ دیا۔ آگے والے آدمی نے پلٹ کر ملا سے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو ملا؟ مجھ سے نہیں، پیچھے والوں سے پوچھو۔ ملا نے کہا، شروعات وہاں سے ہوئی ہے۔ ملا نصرالدین کی دو بیویاں۔ ملا نصرالدین کی دو بیویاں تھیں جو اکثر اس سے پوچھا کرتی تھیں کہ وہ ان دونوں میں سے کسے زیادہ چاہتا ہے۔ ملا ہمیشہ کہتا، میں تم دونوں کو ایک سمان چاہتا ہوں، لیکن وہ اس پر یقین نہیں کرتیں اور برابر اس سے پوچھتی رہتیں، ہم دونوں میں سے تم کسے زیادہ چاہتے ہو؟ اس سب سے ملا ہلاکان ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنی پرتیک بیوی کو ایکانت میں ایک ایک نیلا موتی دے دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس موتی کے بارے میں دوسری بیوی کو ہرگز نہ بتائیں، اور اس کے بعد جب کبھی اس کی بیویاں ملا سے پوچھتیں، ہم دونوں میں سے تم کسے زیادہ چاہتے ہو؟ ملا ان سے کہتا، میں اسے زیادہ چاہتا ہوں جس کے پاس نیلا موتی ہے۔ دونوں بیویاں اس اتر کو سن کر من ہی من خوش ہو جاتیں۔ ملا کی دو بیویاں تھیں جن سے ایک کچھ بوڑھی تھی اور دوسری جوان تھی۔ ہم دونوں میں سے کسے زیادہ چاہتے ہو؟ ایک دن بوڑھی بیوی نے ملا سے پوچھا۔ ملا نے چترائی سے کہا، میں تم دونوں کو ایک سمان چاہتا ہوں،
بوڑھی بیوی اس جواب سے سنتشٹ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، مان لو اگر ہم دونوں بیویاں ندی میں گر جائیں تو تم کسے پہلے بچاؤ گے؟ ارے ملا بولا، تمہیں تو تیرنا آتا ہے نا؟ ملا نصرالدین کی بیوی کا نام۔ ایک دن ملا نصرالدین اور اس کا ایک دوست ساتھ میں ٹہلتے ہوئے اپنی اپنی بیوی کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ملا کے دوست کا دھیان اس بات کی اور گیا کہ ملا نے کبھی بھی اپنی بیوی کا نام نہیں لیا۔ تمہاری بیوی کا نام کیا ہے ملا؟ دوست نے پوچھا۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم، ملا نے کہا۔ کیا؟ دوست اچنبھے سے بولا۔ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 28 سال، ملا نے جواب دیا۔ پھر کہا، مجھے شروعات سے ہی یہ لگتا رہا کہ ہماری شادی زیادہ نہیں ٹکے گی، اس لیے میں نے اس کا نام جاننے کی کبھی زحمت نہیں اٹھائی۔ ملا نصرالدین اور بے ایمان قاضی۔ ایک دن جب ملا نصرالدین بازار میں ٹہل رہا تھا، تب اچانک ہی ایک اجنبی اس کے راستے میں آ گیا اور اس نے ملا کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ملا کچھ سمجھ پاتا، اجنبی فوراً ہی اپنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے لگا آپ کوئی اور ہیں۔ ملا کو اس صفائی پر یقین نہیں ہوا۔ وہ اجنبی کو اپنے ساتھ شہر قاضی کے سامنے لے گیا اور اس سے واقعے کی شکایت کی۔ چالاک ملا جلد ہی یہ بھانپ گیا کہ قاضی اور اجنبی ایک دوسرے کو بھیتر ہی بھیتر جانتے تھے۔ قاضی کے سامنے اجنبی نے اپنی غلطی قبول کر لی اور قاضی نے ترنت ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم نے اپنی غلطی قبول کر لی ہے، اس لیے میں اسے ہرجانے کے بطور ملا کو 1 روپیہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ملزم کے پاس 1 روپیہ اس وقت نہیں ہو تو وہ فوراً ہی اسے لا کر ملا کو سونپ دے۔ فیصلہ سن کر اجنبی روپیہ لانے کے لیے چلتا بنا۔ ملا نے عدالت میں اس کا انتظار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت دیر ہو گئی، لیکن اجنبی واپس نہیں آیا۔ کافی دیر ہو جانے پر ملا نے قاضی سے پوچھا، حضور، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص کو راہ چلتے بلا وجہ تھپڑ مار دینے کا ہرجانہ 1 روپیہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، قاضی نے جواب دیا۔ قاضی کا جواب سن کر ملا نے اس کے گال پر کرارا چانٹا جڑ کر کہا، وہ آدمی جب 1 روپیہ لے کر واپس آ جائے تو آپ وہ روپیہ اپنے پاس رکھ لینا۔ اور ملا وہاں سے چل دیا۔ خوشبو کی قیمت۔ راہ چلتے ایک بھکاری کو کسی نے چند روٹیاں دے دیں، لیکن ساتھ میں کھانے کے لیے سبزی نہیں دی۔ بھکاری ایک سراہ میں گیا اور اس نے سراہ مالک سے کھانے کے لیے تھوڑی سی سبزی مانگی۔ سراہ مالک نے اسے جھڑک کر کہا، دفع کر دیا۔ بھکاری بیچارہ نظر بچا کر سراہ کی رسوئی میں گھس گیا۔ چولہے کے اوپر عمدہ سبزی پک رہی تھی۔ بھکاری نے دیگ سے اٹھتی ہوئی بھاپ میں اپنی روٹیاں اس امید سے لگا دیں کہ سبزیوں کی خوشبو سے کچھ ذائقہ تو روٹیوں میں آ ہی جائے گا۔ اچانک ہی
سرائے مالک رسوئی میں آ دھمکا اور بھکاری کا گریبان پکڑ کر اس پر سبزی چرانے کا الزام لگانے لگا۔ میں نے سبزی نہیں چرائی، بھکاری بولا، میں تو صرف اس کی خوشبو لے رہا تھا۔ تو پھر تم خوشبو کی قیمت چکاؤ، سرائے مالک بولا۔ بھکاری کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ سرائے مالک نے اسے گھسیٹ کر قاضی ملا نصرالدین کے پاس لے گیا۔ ملا نے سرائے مالک کی شکایت اور بھکاری کی بات امتحان سے سنی۔ تو تمہیں اپنی سبزی کی خوشبو کی قیمت چاہیے نا؟ ملا نے سرائے مالک سے پوچھا۔ جی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، سرائے مالک بولا۔ ٹھیک ہے، میں خود تمہیں تمہاری سبزی کی خوشبو کی قیمت ادا کروں گا، ملا بولا، اور میں خوشبو کی قیمت سکوں کی کھنک سے چکاؤں گا۔ یہ کہہ کر ملا نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور انہیں ہتھیلی میں لے کر زوروں سے کھنکایا اور انہیں واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ٹھگایا سرائے مالک اور حیران سا بھکاری دونوں اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ ملا نصرالدین اور بیچارہ پریٹک۔ ملا نصرالدین ایک بار تیرتھ یاترا پر مکہ گئے اور راستے میں مدینہ میں بھی رکے۔ جب وہ وہاں کی مکھیہ مسجد میں گھوم رہے تھے، تب ایک حیران پریشان ودیشی پریٹک ان کے پاس آیا اور اس نے ملا سے پوچھا، جناب، آپ مجھے یہیں کے باشندے لگتے ہیں، کیا آپ مجھے اس مسجد کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میری پریٹن کی پستکا کھو گئی ہے اور یہ بہت پرانی اور مہتوپورن مسجد لگتی ہے۔ نصرالدین کو بھی اس مسجد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ پریٹک کو یہ جتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بڑے اتساہ سے پریٹک کو مسجد کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آپ صحیح کہتے ہو، یہ مسجد واقعی بہت پرانی اور خاص ہے۔ اسے سکندر مہان نے عرب فتح کرنے کی خوشی میں بنایا تھا۔ پریٹک کو یہ سن کر اچھا لگا، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر اوشواس کا بھاؤ آ گیا۔ پریٹک نے ملا سے کہا، لیکن میری جانکاری کے حساب سے تو سکندر مہان یونانی تھا، مسلم نہیں تھا۔ ملا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ کچھ جانتے ہو۔ دراصل اس جنگ میں سکندر مہان کو اتنی دولت ملی کہ اس نے اللہ کے پرتی شردھا پردرشت کرنے کے لیے اسلام قبول لیا۔ اوہو، پریٹک آشچریہ سے بولا، لیکن مہان کے وقت میں تو اسلام دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ بہت صحیح، ملا نے کہا، اصل میں سکندر مہان اپنے پرتی اللہ کی دانشیلتا سے اتنا پربھاوت ہوا کہ اس نے جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد نئے مذہب کو چلایا اور وہ اسلام کا پرورتک بن گیا۔ پریٹک نے نوینیکرت آدر کے ساتھ مسجد پر اپنی نگاہ ڈالی، لیکن اس سے پہلے کہ ملا اس سب سے بور ہو کر بھیڑ میں کھسک لیتا، پریٹک نے پھر سے اپنے من میں اٹھتے نئے پرشن کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اسلام کے پرورتک تو حضرت محمد تھے نا؟ اسے تو میں نے نشچت روپ سے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ حضرت محمد نے ہی مسلمان دھرم کی نیو رکھی تھی، سکندر مہان نے نہیں۔ ملا نے کہا، بھائی خوب
تم تو واقعی بہت جانکار آدمی لگتے ہو۔ میں اسی بات پر آ رہا تھا۔ دراصل سکندر مہان کو لگا کہ وہ نئی شخصیت اپنانے کے بعد ہی پیغمبر بن سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پرانے نام کو تیاگ دیا اور پھر تان زندگی محمدی کہلائے۔ سچ میں؟ پریٹک حیرت سے بولا۔ یہ تو بہت پریرنا دائق بات ہے، لیکن سکندر مہان تو حضرت محمد سے کئی صدیوں پہلے ہوئے تھے، کیا میں غلط ہوں؟ 100%۔ ملا ہنستے ہوئے بولا۔ تم کسی دوسرے سکندر مہان کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں تو تمہیں اس کے بارے میں بتا رہا تھا جسے لوگ محمد کہتے تھے۔ ملا نصرالدین اور غریب کا جھولا۔ ایک دن ملا کہیں جا رہا تھا کہ اس نے سڑک پر ایک دکھی آدمی کو دیکھا جو اوپر والے کو اپنے کھوٹے نصیب کے لیے کوس رہا تھا۔ ملا نے اس کے قریب جا کر اس سے پوچھا، کیوں بھائی اتنی دکھی کیوں ہو؟ وہ آدمی ملا کو اپنا پھٹا پرانا جھولا دکھاتے ہوئے بولا، اس دنیا میں میرے پاس اتنا کچھ بھی نہیں جو میرے اس پھٹے پرانے جھولے میں سما جائے۔ بہت بری بات ہے، ملا بولا اور اس آدمی کے ہاتھ سے جھولا جھپٹ کر سرپٹ بھاگ لیا۔ اپنا ایک ماتر مال اسباب چھین لیے جانے پر وہ آدمی رو پڑا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ دکھی تھا۔ اب وہ کیا کرتا؟ وہ اپنی راہ چلتا رہا۔ دوسری اور ملا اس کا جھولا لے کر بھاگتا ہوا سڑک کے ایک موڑ پر آ گیا اور موڑ کے پیچھے اس نے وہ جھولا سڑک کے بیچوں بیچ رکھ دیا تاکہ اس آدمی کو ذرا دور چلنے پر اپنا جھولا مل جائے۔ دکھی آدمی نے جب سڑک کے موڑ پر اپنا جھولا پڑا پایا تو اس کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا۔ وہ خوشی سے رو پڑا اور اس نے جھولے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، میرے جھولے، مجھے لگا میں نے تمہیں سدا کے لیے کھو دیا۔ جھاڑیوں میں چھپا ملا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے بولا، یہ بھی کسی کو خوش کرنے کا شاندار طریقہ ہے۔ ملا نصرالدین کا بھاشن۔ ایک بار شہر کے لوگوں نے ملا نصرالدین کو کسی موضوع پر بھاشن دینے کے لیے آمنترت کیا۔ بھاشن کے لیے آمنترت کیا گیا ملا جب بولنے کے لیے منچ پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اسے سننے کے لیے آئے لوگ اتساہ میں نہیں دکھ رہے تھے۔ ملا نے ان سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہو کہ میں آپ کو کس موضوع پر بتانے جا رہا ہوں؟ سروتاؤں نے کہا، نہیں۔ ملا چڑھتے ہوئے بولا، میں ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں سنانا چاہتا جو یہ تک نہیں جانتے کہ میں کس موضوع پر بات کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر ملا وہاں سے چلتا بنا۔ بھیڑ میں موجود لوگ یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور اگلے ہفتے ملا کو ایک بار اور بھاشن دینے کے لیے بلایا۔ ملا نے ان سے دوبارہ وہی سوال پوچھا، کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ میں آپ کو کس موضوع پر بتانے جا رہا ہوں؟ لوگ اس بار کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سب نے ایک سور میں کہا، ہاں۔ ملا پھر سے چڑھ کر بولا، یدی آپ لوگ جانتے ہیں، اتنے ہی جانکار ہیں، تو میں یہاں آپ سب کا اور اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ ملا واپس چلا گیا۔ لوگوں نے آپس میں بات چیت کی اور ملا کو تیسری بار
بھاشن کے لیے بلایا۔ ملا نے تیسری بار ان سے وہی سوال پوچھا۔ بھیڑ میں لوگ پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ اس بار آدھے لوگوں نے کہا ہاں اور آدھے لوگوں نے نہیں کہا۔ ملا نے ان کا جواب سن کر کہا، ایسا ہے تو جو لوگ جانتے ہیں وہ باقی لوگوں کو بتا دیں کہ میں کس بارے میں بات کرنے والا تھا۔ یہ کہہ کر ملا اپنے گھر چلا گیا۔ ملا نصرالدین اور بھکاری۔ ایک دن ایک بھکاری نے ملا نصرالدین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملا اس سمے اپنے گھر کی اوپری منزل پر تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور بھکاری سے کہا، کیا چاہیے؟ آپ نیچے آئیے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بھکاری نے کہا۔ ملا نیچے اتر کر آیا اور دروازہ کھول کر بولا، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ایک سکہ دے دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ بھکاری نے فریاد کی۔ ملا کو بڑی کھیج ہوئی۔ وہ گھر میں اوپر گیا اور کھڑکی سے جھانک کر بھکاری سے بولا، یہاں اوپر آؤ۔ بھکاری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور ملا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملا نے کہا، معاف کرنا بھائی، ابھی میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے یہ بات مجھے نیچی ہی کیوں نہیں بتا دی؟ مجھے بے وجہ اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنی پڑیں۔ بھکاری چڑھ کر بولا، تو پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ملا نے پوچھا، جب میں نے اوپر سے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ ملا نصرالدین دعوت۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ملا نصرالدین خود ہمیں یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے کسی سے کچھ کہا، اس نے کسی اور سے کچھ کہا اور اسی کچھ کے چکر میں ایسا کچھ ہو گیا کہ سب اور یہ بات پھیل گئی کہ میں بہت خاص آدمی ہوں۔ جب بات حد سے بھی زیادہ پھیل گئی تو مجھے پاس کے شہر میں ایک دعوت میں خاص مہمان کے طور پر بلایا گیا۔ مجھے تو دعوت کا نیوتا پا کر بڑی خوشی ہوئی۔ خیر، کھانے پینے کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں رکھتا، اس لیے طے سمے پر میں دعوت کھانے پہنچ گیا۔ اپنے روزمرہ کے جس لباس میں میں رہتا ہوں اسی لباس کو پہن کر دن بھر سڑکوں کی دھول پھینکتے ہوئے میں وہاں پہنچا۔ مجھے راستے میں رک کر کہیں پر تھوڑا صاف ستھرا ہو لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے توجہ نہیں دی۔ جب میں وہاں پہنچا تو دربان نے مجھے بھیتر آنے سے منع کر دیا، لیکن میں تو رسن الدین ہوں، میں دعوت کا خاص مہمان ہوں، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ دربان ہنستے ہوئے بولی۔ وہ میری طرف جھکا اور دھیرے سے بولا، اور میں خلیفہ ہوں۔ یہ سن کر اس کے باقی دربان دوست زوروں سے ہنس پڑے۔ پھر وہ بولے، دفعہ ہو جاؤ بڑے میاں اور یہاں دوبارہ مت آنا۔ کچھ سوچ کر میں وہاں سے چل دیا۔ دعوت خانہ شہر کے چوراہے پر تھا اور اس سے تھوڑی دوری پر میرے ایک دوست کا گھر تھا۔ میں نے اپنے دوست کے گھر گیا، نصرالدین تم یہاں؟ دوست نے مجھے گلے لگایا اور ہم نے ساتھ بیٹھ کر اس ملاقات کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں کام کی بات پر آ گیا۔ تمہیں وہ لال کڑھائی دار شیروانی یاد ہے جو تم مجھے پچھلے سال تحفے میں دینا چاہتے تھے؟ میں نے دوست سے پوچھا۔ بے شک، وہ ابھی بھی الماری میں ٹنگی ہوئی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہیں وہ چاہیے؟
ہاں، میں تمہارا احسان مند ہوں، لیکن کیا تم اسے مجھ سے واپس مانگو گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں میاں، جو تحفے میں دے رہا ہوں اسے بھلا واپس کیوں مانگوں گا؟ شکریہ میرے دوست۔ میں وہاں کچھ دیر رکا اور پھر وہ شیروانی پہن کر وہاں سے چل دیا۔ شیروانی میں کیا ہوا سونے کا باریک کام اور شاندار کڑھائی دیکھتے ہی بنتی تھی۔ اس کے بٹن ہاتھی دانت کے تھے اور بیلٹ عمدہ چمڑے کی۔ اسے پہننے کے بعد میں خاندانی آدمی لگا تھا۔ دربانوں نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور باعزت سے مجھے دعوت خانے لے گئے۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور طرح طرح کے لذیذ پکوان اپنی خوشبو پھیلا رہے تھے، اور بڑے بڑے عہدے والے لوگ میرے لیے ہی کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے مجھے خاص مہمان کے لیے لگائی گئی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ لوگ پھسپسا رہے تھے۔ سب سے بڑے عالم ملا نصرالدین یہیں ہیں۔ میں بیٹھا اور سارے لوگ میرے بیٹھنے کے بعد ہی کھانے کے لیے بیٹھے۔ وہ سب میری اور دیکھ رہے تھے کہ میں اب کیا کروں گا۔ کھانے سے پہلے مجھے بہترین شوربہ پروسا گیا۔ وہ سب اس انتظار میں تھے کہ میں اپنا پیالہ اٹھا کر شوربہ چکھوں۔ میں شوربہ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا اور پھر ایک رسم کے موافق میں نے شوربہ اپنی شیروانی پر ہر طرف اڑیل دیا۔ وہ سب تو سن رہ گئے، کسی کا منہ کھلا رہ گیا تو کسی کی سانس تھم گئی۔ پھر وہ بولے، آپ نے یہ کیا کیا حضرت؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے چپ چاپ ان کی باتیں سنیں۔ انہوں نے جب بولنا بند کر دیا تو میں نے شیروانی سے کہا، میری پیاری شیروانی، مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ لذیذ شوربہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں دعوت پر تمہیں ہی بلایا گیا تھا، مجھے نہیں۔ روٹی کیا ہے؟ ایک بار ملا نصرالدین پر راج دربار میں مقدمہ چلا کہ وہ راجیہ کی سرکشا کے لیے خطرہ بن گئے ہیں اور راجیہ بھر میں گھوم کر دارشنکوں، دھرم گروؤں، راجنیتجوں اور پرشاسنک ادھیکاریوں کے بارے میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سبھی اگیانی، انشچیی اور ستیہ سے انبھیگیہ ہیں۔ مقدمے کی کارروائی میں بھاگ لینے کے لیے راجیہ کے دارشنکوں، دھرم گروؤں، نیتاؤں اور ادھیکاریوں کو بھی بلایا گیا۔ دربار میں راجا نے ملا سے کہا، پہلے تم اپنی بات دربار کے سامنے رکھو۔ ملا نے کہا، کچھ کاغذ اور قلمیں منگا لیجیے۔ کاغذ اور قلمیں منگا لی گئیں۔ 7 بدھمان ویکتیوں کو ایک ایک کاغذ اور قلم دے دیجیے۔ ملا نے کہا، ایسا ہی کیا گیا۔ اب 7 تتھاکتھت بدھمان سجن اپنے اپنے کاغذ پر اس پرشن کا اتر لکھ دیں، روٹی کیا ہے؟ بدھمان سجنوں نے اپنے اپنے اتر کاغذ پر لکھ دیے۔ سبھی اتر راجا اور دربار میں اپستھت جنتا کو پڑھ کر سنائے گئے۔ پہلے نے لکھا، روٹی بھوجن ہے۔ دوسرے نے لکھا، یہ آٹے اور پانی کا مشرن ہے۔ تیسرے نے لکھا، یہ ایشور کا وردان ہے۔ چوتھے نے لکھا، یہ پکایا ہوا آٹے کا لوندا ہے۔ پانچویں نے لکھا، اس کا اتر اس پر نربھر کرتا ہے کہ روٹی سے آپ کا ابھیپرائے کیا ہے۔ چھٹویں نے لکھا، یہ پوشٹک آہار ہے، اور ساتویں نے لکھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ملا نے سبھی اپستھتوں سے کہا، یدی اتنے ودوان اور گنی لوگ اس پر ایک مت نہیں ہیں
کہ روٹی کیا ہے تو وہ اور دوسری باتوں پر نرنے کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں کو غلط باتیں سکھاتا ہوں؟ کیا آپ مہتوپورن معاملوں میں پرامرش اور نرنے دینے کا ادھیکار ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں جس چیز کو وہ روز کھاتے ہیں؟ اس پر وہ ایک مت نہیں ہیں، پھر بھی ایک سور میں کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی متی بھرشٹ کرتا ہوں۔ ملا نصرالدین کے چند چھوٹے قصے۔ ایک دن ملا نصرالدین اپنے گدھے پر بیٹھ کر کسی دوسرے شہر سے اپنے گاؤں آیا۔ لوگوں نے اسے روک کر کہا، ملا، تم اپنے گدھے پر سامنے پیٹھ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ ملا نے کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ اسی شام ملا رسوئی میں کچھ بنا رہا تھا۔ وہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے ایک برتن مانگا اور وعدہ کیا کہ اگلی صبح اسے وہ برتن لوٹا دے گا۔ اگلے دن ملا پڑوسی کے گھر برتن لوٹانے کے لیے گیا۔ پڑوسی نے ملا سے اپنا برتن لے لیا اور دیکھا کہ اس کے برتن کے بھیتر ویسا ہی ایک چھوٹا برتن رکھا ہوا تھا۔ پڑوسی نے ملا سے پوچھا، ملا، یہ چھوٹا برتن کس لیے؟ ملا نے کہا، تمہارے برتن نے رات کو اس بچے برتن کو جنم دیا، اس لیے میں تمہیں دونوں واپس کر رہا ہوں۔ یہ پڑوسی کو سن کر بہت خوشی ہوئی اور اس نے بھی دونوں برتن ملا سے لے لیے۔ اگلے دن دوبارہ پڑوسی کے گھر گیا اور اس سے پہلے والے برتن سے بھی بڑا برتن مانگا۔ پڑوسی نے خوشی خوشی اسے بڑا برتن دے دیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن ملا برتن واپس کرنے نہیں آیا۔ ملا اور پڑوسی بازار میں خریداری کرتے ٹکرا گئے۔ پڑوسی نے ملا سے پوچھا، ملا، میرا برتن کہاں ہے؟ ملا نے کہا، وہ تو مر گیا۔ پڑوسی نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ برتن بھی کبھی مرتے ہیں؟ ملا بولا، کیوں بھائی، اگر برتن جنم دے سکتے ہیں تو مر کیوں نہیں سکتے؟ ایک دن ملا اور اس کا ایک دوست قہوہ گھر میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور دنیا اور عشق کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دوست نے ملا سے پوچھا، ملا، تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ ملا نے کہا، یار، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنی جوانی سب سے اچھی عورت کی کھوج میں بتا دی۔ قاہرہ میں ایک خوبصورت اور عقل مند عورت سے ملا جس کی آنکھیں زیتون کی طرح گہری تھیں لیکن وہ نیک دل نہیں تھی۔ پھر بغداد میں بھی میں ایک عورت سے ملا جو بہت خوش دل اور سلیقہ دار تھی، لیکن ہم دونوں کے شوق بہت جدا تھے۔ ایک کے بعد دوسری ایسی کئی عورتوں میں ملا لیکن ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی پاتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے وہ ملی جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ سندر تھی، عقل مند تھی، نیک دل تھی اور سلیقہ دار بھی تھی۔ ہم دونوں میں بہت کچھ ملتا تھا۔ میں تو کہوں گا کہ وہ پوری کائنات میں میرے لیے ہی بنی تھی۔ دوست نے ملا کو ٹوکتے ہوئے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ تم نے اس سے شادی کر لی؟ ملا نے خیالوں میں کھوئے ہوئے چائے کی ایک چسکی لی اور کہا، نہیں دوست، وہ تو دنیا کے سب سے اچھے آدمی کی تلاش میں تھی۔ ایک دن ملا بازار گیا اور اس نے ایک اشتہار لگایا جس پر لکھا تھا، جس نے بھی میرا گدھا چرایا ہے وہ مجھے اسے لوٹا دے، میں اسے وہ گدھا انعام میں دے دوں گا۔ نصرالدین
لوگوں نے اشتہار پڑھ کر کہا، ایسی بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارا دماغ پھر گیا ہے؟ دنیا میں 2 ہی طرح کے تحفے سب سے اچھے ہوتے ہیں، ملا نے کہا۔ پہلا تو ہے اپنی کھوئی ہوئی سب سے پیاری چیز کو واپس پا لینا، اور دوسرا ہے اپنی سب سے پیاری چیز کو ہی کسی کو دے دینا۔ ملا نصرالدین کے چند چھوٹے قصے۔ بھاگ 2۔ ملا اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک رات اپنے گھر آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک گھر کے سامنے کچھ چور کھڑے ہیں اور تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملا کو لگا کہ ایسے موقع پر کچھ کہنا خطرے سے خالی نہ ہوگا، اس لیے وہ چپ چاپ چلتا رہا۔ ملا کے شاگردوں نے بھی یہ نظارہ دیکھا اور ان سے ایک ملا سے پوچھ بیٹھا، وہ لوگ وہاں دروازے کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ ملا نے کہا، وہ ستار بجا رہے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی سنگیت سنائی نہیں دے رہا۔ شاگرد بولا، وہ کل صبح سنائی دے گا، ملا نے جواب دیا۔ ایک دن بازار میں کچھ گاؤں والوں نے ملا کو گھیر لیا اور اس سے بولے، نصرالدین، تم اتنے عالم اور جانکار ہو، تم ہم سب کو اپنا شاگرد بنا لو اور ہمیں سکھاؤ کہ ہمیں کیسے زندگی جینی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ ملا نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، سنو، میں تمہیں پہلا سبق یہی دے دیتا ہوں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیروں کی اچھی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ہماری جوتیاں ہمیشہ درست اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔ لوگوں نے ملا کی بات بہت ادب پوروک سنی، پھر ان کی نگاہیں ملا کے پیروں کی طرف گئیں۔ ملا کے پیر بہت گندے تھے اور اس کی جوتیاں بے حد پھٹی ہوئی تھیں۔ کسی نے ملا سے کہا، نصرالدین، لیکن تمہارے پیر تو بہت گندے ہیں اور تمہاری جوتیاں بھی اتنی پھٹی ہیں کہ کسی کی بھی وقت پیر سے الگ ہو جائیں گی۔ تم خود تو اپنی سیکھ پر عمل نہیں کرتے ہو اور ہمیں سکھا رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، ملا نے کہا، لیکن میں تو تم لوگوں کی طرح کسی سے زندگی جینے کے سبق سکھانے کی فریاد نہیں کرتا۔ آدھی رات کے وقت گھر کے باہر 2 ویکتیوں کے جھگڑنے کی آواز سن کر ملا کی نیند کھل گئی۔ کچھ وقت تک تو ملا انتظار کرتا رہا کہ دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے اور اسے پھر سے نیند آ جائے، لیکن جھگڑا جاری رہا۔ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ ملا اپنے سر اور بدن کو کس کر رضائی سے لپیٹ کر گھر کے باہر آیا۔ اس نے ان دونوں جھگڑا کرنے والوں کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں تو اب مار پیٹ پر اترو ہو گئے تھے۔ ملا نے جب ان دونوں کو نہ جھگڑنے کی بات سمجھائی دی تو ان میں سے ایک آدمی نے یکایک ملا کی رضائی چھین لی اور پھر دونوں آدمی بھاگ گئے۔ نیند میں بوچھل اور تھکا ہوا ملا گھر میں داخل ہو کر بستر پر دھڑام سے گر گیا۔ ملا کی بیوی نے پوچھا، باہر جھگڑا کیوں ہو رہا تھا؟ رضائی کے کارن، ملا نے کہا۔ رضائی چلی گئی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ ملا نصرالدین کے قصے۔ بھاگ 3۔ کل ملا نصرالدین کے قصوں پر ہمانشو جی کی اچھی ٹپڑی آئی۔ ملا کے یہ قصے روچک تو ہیں ہی، ارتھ گربھت بھی ہیں، مجھے تو یہ پربودھ دیتے جان پڑتے ہیں۔ ہمیشہ سچ کہتے ہیں ہمانشو، کبھی ملا کے بے تکے سے پرتیت
ہونے والے قصے بھی جین کتھاؤں کی بھانتی جیون اور سنسار کے کسی گہرے پکش کی اور انگت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ قصے واقعی ملا کی ہی ہوں۔ یہ بھی طے نہیں کہ ملا نصرالدین نامک کوئی شخص واقعی کبھی ہوا بھی نہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی ترکی میں اس کی کتھت قبر دیکھنے جاتے ہیں۔ خیر، ملا کے چھوٹے چھوٹے قصوں کی کڑی میں پرستت ہیں چند اور چھوٹے قصے۔ قسمت سب کی پلٹی کھاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملا کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ بہت سوچنے کے بعد ملا کو لگا کہ بھیک مانگنے سے اچھا پیشہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ شہر کے چوک پر کھڑا ہو کر روز بھیک مانگنے لگا۔ ملا کے بہتر دنوں میں اس سے جلنے والوں نے جب ملا کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے وہ اس کے سامنے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا سکہ رکھتے اور ملا سے ان میں سے کوئی ایک سکہ چننے کو کہتے۔ ملا ہمیشہ چاندی کا سکہ لے کر ان کو دعائیں دیتا اور ملا کی کھلی اڑاتے۔ ملا کا ایک چاہنے والا یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوتا اور دکھی بھی۔ اس نے ایک دن موقع پا کر ملا سے اس کے عجیب ویوہار کا کارن پوچھا۔ ملا، آپ جانتے ہیں کہ سونے کے ایک سکے کی قیمت چاندی کے کئی سکوں کے برابر ہے، پھر بھی آپ احمقوں کی طرح ہر بار چاندی کا سکہ لے کر اپنے دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ میرے عزیز دوست، ملا نے کہا، میں نے تمہیں سدا ہی سمجھایا ہے کہ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ دکھتی ہیں۔ کیا تمہیں واقعی یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھے بے وقوف ثابت کر دیتے؟ سوچو، اگر ایک بار میں نے ان کا سونے کا سکہ قبول کر لیا تو اگلی بار وہ مجھے چاندی کا سکہ بھی نہیں دیں گے۔ ہر بار انہیں اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دے کر میں نے چاندی کے اتنے سکے جمع کر لیے کہ مجھے اب کھانے پینے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن ملا کے ایک دوست نے اس سے پوچھا، ملا، تمہاری عمر کیا ہے؟ ملا نے کہا، 50 سال۔ لیکن 3 سال پہلے بھی تم نے مجھے اپنی عمر 50 سال بتائی تھی۔ دوست نے حیرت سے کہا، ہاں۔ ملا بولا، میں ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہتا ہوں۔ جب میں ریگستان تھا تب میں نے خونخوار لٹیروں کی پوری فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملا نے چائے گھر میں لوگوں کو بتایا۔ وہ کیسے؟ ملا لوگوں نے حیرت سے پوچھا۔ بہت آسانی سے، ملا بولا، میں تمہیں دیکھنے ہی بھاگ لیا اور وہ میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک سن کر راستے میں گھومتے سمے نصرالدین نے گھوڑے پر سوار کچھ لوگوں کو اپنی اور آتے دیکھا۔ ملا کا دماغ چلنے لگا۔ اس نے خود کو لٹیرے کے قبضوں میں محسوس کیا جو اس کی جان لینے والے تھے۔ اس کے من میں خود کو بچانے کی ہلچل مچی اور وہ سر پر